سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تمہیں کسی قدر واقفیت تھی، لیکن ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ہاں البتہ وہ سیدھے راستے والے اور اسلام والے یعنی اطاعت والے تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ بلا شبہ تمام انسانوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قربت اور خصوصیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی اور یہ ایمان والے، اور اللہ حامی ہیں ایمان والوں کے۔ دنیا میں اس وقت بہت سارے مذاہب ہیں، جن میں سے 3 بڑے مذہب الہامی اور آسمانی مذہب ہیں بالیقین۔ باقی مذاہب کے بارے میں ہم یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے، احتمال ہے کہ وہ بھی آسمانی مذہب ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی نبی آئے ہوں گے، کوئی کتاب ہوگی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے بارے میں ہمیں کوئی بتایا نہیں ہے۔ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اور آتش پرست لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ اور دنیا میں چھوٹے موٹے جو مذاہب ہیں، ان کے بارے میں احتمال تو ہے، امکان تو ہے شاید یہ بھی الہامی مذہب ہو، کیونکہ انسان بذات خود جو ہے وہ مذہبی تعلیمات اپنی عقل سے بنا نہیں سکتا، یقیناً یہ من جانب اللہ ہی ہوں گی، لیکن ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ 3 مذہب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے تصدیق کر دی ہے۔ ایک تو خود اسلامی ہے، اور دوسرا عیسائی، اور تیسرا مذہب ہے یہود۔ تو یہ 3 مذہب ایسے ہیں جو الہامی اور آسمانی ہیں۔ اب ان 3 مذاہب کی جو ہے بنیادی اقدار میں اشتراک لازمی ہے، جیسے توحید، رسالت، آخرت کا عقیدہ، اللہ کو ایک ماننا،
اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانا اور انسان کا اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھنا بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی پر یقین رکھنا کہ اللہ کے سامنے جواب داری ہے، اس کا استحضار رکھنا، اور اس کے علاوہ پھر چھوٹے موٹے جو آگے عقائد ہیں. تو یہ تین مذاہب ان چیزوں پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں. اور اس کے علاوہ ان تینوں مذہبوں کا ایک چیز کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ دعویٰ ہے یا جھگڑا ہے، قرآن پاک اس کو جھگڑے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام بخشا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قدم قدم پر آزمایا، بچپن سے لے کر اور لڑکپن، پھر آگے جوانی، پھر اس کے بعد اولاد کی پھر قربانی، مکہ مکرمہ کی جو بیت اللہ کی جو ہے تعمیر، اور یہ سب چیزیں ایک بہت بہت آزمائشوں سے گزرے ہیں. اور اللہ خود فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ان سے جو بھی امتحان لیا ہے، جس آزمائش میں بھی ڈالا ہے، ابراہیم اس سے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے تو صرف 33 نمبر لے کر یا 80-90 نمبر لے کر نہیں بلکہ 100/100 سے پاس ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ پورا کر دیا ان کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، فرمایا اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، رہنما اور قائد بنانے والا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام بخشا ہے. اور دوسری جانب جو تاریخی واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد نبوت ان کی اولاد کے اندر منحصر ہو گئی، کیونکہ ان کی 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے تھے یعقوب یہ ان کا عربی نام ہے، ان کا عبرانی نام اسرائیل تھا. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام ہے. تو اسی سے بنی اسرائیل، پھر ان کے آگے 12 بیٹے، جن میں سے ایک حضرت یوسف اور بنیامین تھے اور 10 باقی تھے. تو ان سے آگے پھر نبوت نیچے چلی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے اندر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سب نبی جو ہیں، حضرت یوشع وغیرہ، یہ سب اسی لڑی کے اندر آئے ہیں. اور دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے، ان کی اولاد میں اوپر سے کوئی پیغمبر نہیں، لیکن آخری پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، بنی اسماعیل. تو عرب اور قریش یہ جو تھے یہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، اور یہود اور عیسائی جو ہے وہ بنی اسرائیل. تو ان دونوں کا چونکہ اولادی بھی ایک تعلق ہے، جیسے اولاد ہے نا دوسری تیسری پشت میں جا کر ان سب کو جو دادا ہوتا ہے، جو فیملی کا بڑا ہوتا ہے، اس کی طرف اپنی نسبت کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے اور ایک فخر ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے. یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. تو یہ تینوں کا گویا کہ دعویٰ ہے. لیکن قرآن پاک نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ تاریخی طور پر بھی بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے کتاب تو نازل فرمائی، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور دین اور شریعت بھی تھا ان کا. لیکن وہ دین اور شریعت کس کے پاس ہے؟ سوال یہ ہے، کیونکہ اتباع صرف دعوے کا نام نہیں ہے، زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. جس کے پاس ان کی شریعت موجود ہے وہ ان کا دعوے دار ٹھیک ہے، سچا ہے. بنی اسرائیل میں تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ ہر نبی آتا رہا، وہ آ کر شریعت کے جو احکامات میں تبدیلی لاتا رہا، بالخصوص جو بڑے پیغمبر تھے. اور جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ تورات کے راستے سے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ تورات مستقل جو ہے شریعت کا ماخذ بن گئی. اور اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بھی تورات سے باہر نہیں آئے. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میں جزوی تبدیلی کرنے آیا ہوں تورات کے احکامات میں، لیکن مجموعی طور سے مجھے بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو دریافت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے.
یعنی میرا اصل جو بعثت ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، تو وہ بھی تورات کے تابع ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ انجیل میں احکامات نہیں ہیں، اس میں بشارتیں ہیں، کچھ وعظ ہے، کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ خطابات ہیں، کچھ واقعات ہیں، لیکن اس میں کوئی احکامات نہیں ہیں، جبکہ تورات احکامات کی کتاب ہے۔ تو آج بھی عیسائی دنیا بائبل کے نام سے جو ایک مجموعہ ان کے پاس ہے، اس کے اندر تورات بھی شامل ہے، اس کے اندر انجیل بھی شامل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اصل کیا تھا اور وہ تورات میں کتنا باقی ہے، یہ جو ہے یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اتنے سارے نبی آئے ہیں جنہوں نے آ کر ان کی تبدیلیاں کی اور احکامات میں اضافے کی، کمی بھی بیشی کی۔ ادھر تو یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ تورات آئی، تورات آ کر پھر آگے انجیل آ گئی، تو اب ان کا دین تورات اور انجیل میں ہے۔ اور ادھر یہ ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، تو عرب جو ہیں وہ اسی دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پر اتنا عرصہ باقی رہے ہیں، اگرچہ اس میں پھر کچھ تبدیلیاں ہوئیں کہ عمرو بن لوحا ایک شخص تھا جو بت پرستی کو عرب کے اندر لے آیا، اور پھر اسی کے ساتھ جب شرک آتا ہے، شرک ایسی لعنت ہے کہ اس کے ساتھ پھر بہت ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی ننگے ہونا شروع ہو گیا اور بہت ساری برائیاں آئیں، لیکن بنیادی طور سے عربوں کے ہاں جو دین کا تصور تھا اس کا ڈھانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا۔ تو ایک تو تاریخی واقعہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی جو تھا، ملت ابراہیمی، اس کا زیادہ جو حصہ ہے وہ عربوں کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ ملت ابراہیم، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ اور خود عربوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی رائج تھیں کہ جن کو شریعت نے آ کر ان میں اگر کوئی خرابی تھی، کوئی شرک تھا، کوئی ناجائز بات تھی، کوئی بدعت تھی، تو اس کو تو ہٹا دیا، اور جو صحیح چیز تھی اس کو اسی طریقے سے باقی رکھا ہے۔ مثلا حج ہے، حج پورے کا پورا جو ہے ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا ہے، طواف، اور اس کے بعد قربانی اور مینا اور مزدلفہ اور عرفات، یہ سب کام ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور عرب اسی طریقے سے کرتے تھے۔ ہاں بیچ میں انہوں نے کچھ نہ کچھ ایڈیشن تھوڑی بہت کر دی تھی کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس میں انہوں نے چونکہ شریک کرنا تھا اس لیے آگے ایک پنکچر لگایا، الا شریکن، یعنی وہ شریک کی جس کو آپ نے خود ہی بنا دیا ہو، تو وہ تو شریک ہے، ورنہ ویسے آپ کا کوئی از خود کوئی شریک نہیں ہے۔ تو آپ نے تلبیہ سے اس کو ختم فرما دیا۔ فرمایا کہ اصل تلبیہ جو دین ابراہیمی کا ہے وہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ قربانی ملت ابراہیمی ہے، اور پھر آپ نے کئی ساری خصال فطرت کی بیان فرمائی، ناخن تراشنا، مونچھیں تراشنا، ضرورت سے زائد جسم کے بال لے لینا، ختنہ کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ تو ملت ابراہیمی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام نے اس کو گویا کہ اپنی ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ تو اس لیے امر واقعہ یہ ہے، جبکہ عیسائی اور یہودی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ بہت سارے فروق اور اختلافات ہیں، کیونکہ حج ان کے ہاں نہیں ہے، اور حج تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک بڑا شعار رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں، قربانی کا ان کے ہاں وہ اس طریقے سے تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اس دعوے میں تاریخی اعتبار سے بھی دھونس پر ہیں، ان کے پاس ملت ابراہیمی نہیں ہے، نہ اس کے دعوے دار ہیں۔ ایک بات یہ تو امر واقعہ ہوا۔ دوسرا، قرآن پاک نے ان کو ایک الزامی جواب دیا ہے۔ قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے، یہودی کہتے ہیں یہودی تھے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے۔ اور یہود اور عیسائی آپس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بھی جنگ ایسی ہے، لیست الیہود علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی کسی کھاتے میں نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تو لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہوئے ہیں، تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور انجیل تو اس سے بھی بہت بعد میں جا کر کئی 100 سال کا فاصلہ ہے۔ تو
تو ابراہیم علیہ السلام تورات والی شریعت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انجیل والی شریعت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ بھائی یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. دوسرا امر واقعہ میں نے عرض کر دیا کہ تاریخی حقیقت جو ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا اتباع اگر کوئی کرنے والا ہے اس وقت بھی تو اسلام ہے. یعنی یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخی حقائق اور اس کے ثبوت اس کے ساتھ اس کی تائید پر موجود ہیں. قرآن پاک نے انہی آیات کو بیان فرمایا کہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو بعد میں آئی ہے، یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے. افلا تعقلون، لیکن تم ایسے بے وقوف ہو، تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، فرمایا کہ چلو یہ جھگڑا تو تمہارا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سچے ہیں. یہودی کہتے ہم سچے ہیں، عیسائی کہتے ہم سچے ہیں، لیکن جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی کیا، ٹھیک ہے، اور تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تمہارے پاس تو جو کچھ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو پھر تم اس بارے میں ہٹ درمی اور جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کیا تھی اور ان کا دین کیا تھا. پھر آگے قرآن پاک نے خود فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے ان معنوں میں جن معنوں میں تم ہو. یعنی جو یہودی ہیں اس زمانے میں، قرآن پاک کے زمانے میں اور آج بھی، جو عیسائی اس زمانے میں تھے اور آج بھی، ابراہیم علیہ السلام قطعاً ایسے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو شرک کرتے ہیں، عیسائیت کی تو بنیادی شرک پر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی گزر گئی شرک کے خلاف. گھر بار چھوڑا، آزر کی مخالفت کی، اس نے کہا کہ تجھے گھر نہیں چھوڑنا پڑے گا، انہوں نے کہا چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا تجھے جو ہے میں اکیلا تنہا کر دوں گا، تو اس اپنی بات سے باز آ جانا. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، ہاں تیرے لیے نیک جذبات رکھتا ہوں، دعا کرتا رہوں گا، گھر چھوڑ دوں گا. اور آگ میں چلے گئے. کس لیے گئے؟ شرک سے خلاف تو سارا کچھ. نمرود خدائی کا دعوے دار تھا، بتوں کی پرستش کرواتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا جو کشٹ کاٹا ہے وہ کس لیے کاٹا ہے؟ اگر شرک ہی کرنا تھا تو اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی ان کو، اتنی قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. شرک ان کے دور دور تک بھی نہیں، بلکہ وہ تو موحد اعظم ہیں. توحید کے سب سے بڑے، جو اللہ کی توحید کے متوالے اور اس کے دیوانے کہہ لیں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور ان کے ایک ایک جو ادا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی صدا اور نغمہ گونجتا ہے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، وہ یکسو تھے، اللہ کے لیے مسلم تھے. مسلم یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ اطاعت کے معنی میں. اسلام جسے کہتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس اسلم، گردن نیچی کر دو. اسلام کا مطلب ہے گردن نہادن، اپنا سر نیچا کر دینا، جھکا دینا، اطاعت کر دینا، یہ اسلام ہے. اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جو گردن اٹھاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ چاہے خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ میں مسلمان ہوں، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے گردن جھکانی ہے. یہ اسوہ ابراہیمی ہے. اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور اسلام کہتے ہیں آج کل کے لفظوں میں اگر کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کو، یعنی ایسی اطاعت کی جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ میں عمل کروں گا اگر میرا فائدہ ہوا، میں مسلمان ہوتا ہوں اگر میرا فائدہ ہوا. نہ نہ نہ، یہ نہیں. اسلام تو غیر مشروط اطاعت کا نام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ بنا کر دکھا دیا امت کو کہ میں نے اللہ کا ہر وہ حکم مانا ہے کہ جس میں مجھے اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے، چاہے مجھے اس میں اپنا فائدہ نظر آیا یا نقصان نظر آیا. بچے کے گردن پہ چھری چلائی، آگ میں کود گئے، گھر چھوڑ دیا، ہجرت کر دی اور کتنی قربانیاں دی، سب کس لیے؟ مسلمہ، یہ مسلم تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو دیکھو تو اس کے قریب ترین جو ہیں وہ صرف مسلمان ہیں. اور اس بات کی گواہی شاہ نجاشی نے بھی دی تھی. جب اس کے دربار میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، پیچھے سے مکہ کے مشرکین جو تھے انہوں نے جا کر ان کو وہاں سے بھی اکسایا کہ ان کو نکالو یہاں سے، یہ تو بے دین لوگ ہیں. تو ایک لمبا مکالمہ ہوا، پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. تو اس کے آخر میں شاہ نجاشی نے جو کمنٹ پاس کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہ ابراہیمی لوگ ہیں، ابراہیمی المشرب ہیں،
کہ یہ ان کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی یہ جو ہے وہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے شہادت تیری، کہ یہ شاہ نجاشی جو تھا وہ عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔